جو انسان خوش اخلاقی سے اور مسکرا کر دوسرے سے ملتا ہے، ملتے وقت جو انسان مسکراتا ہے اسے کتنا اجر ملتا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا تبسم کے ساتھ، تبسم کا معنی ہے مسکرانا، تبسم کے ساتھ سامنا کرنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ کسی کمزور بصارت والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹانا صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو گرویدہ نہیں کر سکتے، مگر خندہ پیشانی کے ذریعے انہیں گرویدہ کر سکتے ہو۔ خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر ملنے سے لوگوں کو گرویدہ یعنی دوست بنا سکتے ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ ہنستا رہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، وہ شخص ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے ملتے اور اس کے چہرے پر خوشی و فرحت کے آثار دیکھتے تو اس کی تحسین و تبریک کے لیے اس سے مصافحہ فرماتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے تو یہ صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خوش اخلاقی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کشادہ روئی بھلائی کرنا اور ایذا رسانی سے باز رہنا خوش اخلاقی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر ابو الجعفر فرماتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ محبت کی ابتدا خندہ روئی ہے، یعنی محبت کی ابتدا، اس جملے کا مطلب ہے کہ محبت کی ابتدا مسکرا کر ملنا ہے، دوسرا درجہ الفت ہے، اور تیسرا وہ اعلیٰ ترین درجہ لوگوں کی حاجت روائی کرنا ہے۔ اس روایت کو امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔